الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم نہ کتابوں سے نوازو سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں جلا سکتی ہے شمع کوشتہ کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنا درد تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں جلسہ آپ کا خوبصورت ہے جوان ہے اور آپ حوصلے کے ساتھ سن رہے ہیں اور آپ کی پیشانی چمک رہی ہے دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اچھا ہو برا ہو سب سے دوستی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان رکھیے گا پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے پتہ چل جائے گا دھیان سے رکھیے گا 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا اتنا بڑا مجمع ہے اچھا آدمی کون ہے اتنا بڑا مجمع سوال اچھا آدمی کون ہے دوسرا سوال ہے اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے پر کیا ملتا ہے 4 فائدے ہوتے ہیں یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا اور آخری سوال ہے اچھے آدمی کی آنکھ میں جادو ہوتا ہے وہ جادو کیا ہے مکمل سننے کے لیے تیار ہیں جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ بالکل جلسہ آپ نے کنارے لگا دیا ہے تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی نکل جائے گا دھیان سے سنیے گا میرا پہلا سوال تھا سب سے اچھا آدمی کون ہے جو اندر سے بھی اچھا ہے اس کا دل سچا ہے جو باہر سے بھی اچھا ہے اس کی زبان سچی ہے زبان بھی سچی دل بھی سچا جو اندر ہے وہی باہر جو باہر ہے وہی اندر ایک اور نیک ہے اس سے اچھا آدمی کوئی ہو نہیں سکتا اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے پر کیا ملتا ہے 4 فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی کو اپنا عیب نظر آتا ہے دوسرا فائدہ ہوتا ہے اس کو اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی برکت ملتی ہے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے
نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی آنکھ میں جادو ہوتا ہے۔ وہ جادو کیسا ہوتا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر کافر سامنے ہو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اگر نافرمان ہو تو فرما بردار ہو جاتا ہے، اگر جاہل ہو تو عالم بن جاتا ہے، اگر حیوان ہو تو وہ انسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ مطلب کے لیے دوست، مطلب کے لیے دشمن ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ جگہ پکڑا کر کے ہم چھوڑیں گے، جب تک آپ جگہ نہیں پکڑیں گے ہم آپ کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، قباؤں میں پیوند پتھر شکم پر، قباؤں میں پیوند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسریٰ وہ قیصر، غزانان جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر، غزانان جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر۔ کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی، کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی۔ ناظم صاحب بھی کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں، آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ 5 کلو کی مونڈی ہلائیے اور 5 کلو کی زبان آپ لوگ ہلا نہیں رہے ہیں۔ دھیان دیجئے گا، جب ناظم بہک جائے تو پیچھے سامنے قافلہ کا کیا حال ہوگا۔ خیر ناٹا آدمی ہے، پھسل ہی جاتا ہے، زیادہ عقل ہوتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ جمعے کی رات ہے، جمعے کی رات میں آپ پیغام سننے کے لیے بیٹھے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ جمعہ کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام نکل جائے گا۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اللہ نے اتوار سے دنیا کو بنانا شروع کیا اور جمعہ کے دن مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے نتیجے میں جمعہ کے دن کو عید کا دن بنا دیا، اس لیے ہفتوں کی عید جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن کو جمعہ کہا جاتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اللہ نے آدم کو اتارا آسمان سے، اللہ نے حوا کو اتارا آسمان سے، اور زمین میں جس دن دونوں جمع ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، ظہر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں لیکن جمعہ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ جمعہ 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، اسی وقت میں جمعہ کی نماز بھی، اسی وقت میں ظہر کی نماز بھی، ظہر 4 رکعت، جمعہ 2 رکعت۔ جانتے ہیں یہ 2 رکعت کہاں گئی؟ ظہر کی جو 4 رکعت تھی وہ 2 رکعت جمعہ میں ادا کی جا رہی ہے، 2 رکعت کہاں گئی؟ اس کی جگہ پر خطبہ رکھ دیا۔ امام جب کھڑا ہوتا ہے منبر پر خطبہ دینے کے لیے، مقتدی جب اسے دیکھتے ہیں تو اس دیدار کے نتیجے میں اللہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سنیچر کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی نہیں ملتی۔ اتوار کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی نہیں ہے۔ سوموار کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی نہیں ہے۔ جیسے ہی جمعہ کا دن آیا، آذان ہوئی اور سورج ڈوبنے تک قبولیت کی گھڑی گھومتی رہتی ہے۔ آپ نے منہ کھولا، دعا کی اور آپ کی دعا کو زمین سے اٹھایا گیا اور آسمان پر قبول کر لیا گیا۔ دھیان سے سنیے گا، آپ نے سنا ہے کہ لیلۃ القدر سب سے بڑھ کر کے رات ہے، لیکن لیلۃ القدر سے بھی بڑی رات کون ہے؟ اللہ کرے آپ کے علم میں اضافہ ہو، میرے مطالعہ کو اللہ تازہ فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر سب سے بڑی رات ہے، لیکن شب قدر سے بھی بڑی رات کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی رات میں باپ کے صلب سے ہمارے نبی ماں کے رحم میں آئے تھے، اسی رات میں آئے تھے۔ یہ جمعے کی رات شب قدر سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ دھیان سے سنیے گا، ہر دن دوپہر میں آگ جہنم کی پھونکی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے، جہنم کو سلگایا جاتا ہے۔ اتوار کے دن بھی وہی ہوتا، سنیچر کے دن بھی وہی ہوتا،
सोमवार के दिन भी वही होता, लेकिन जैसे ही जुमा का दिन आता है अल्लाह फरिश्ते के हाथ को पकड़ लेता है। जुमा की अजमत के नतीजे में आज जहन्नम की आग सुलगाई नहीं जाएगी, बुझाई जाएगी। आखिरी बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ जुमा की नमाज है जिसमें फरिश्ता रजिस्टर लेकर के मस्जिद में आ जाता है। जो आया उसका नाम लिखा गया खुतबा से पहले, जैसे ही खुतबा ख़त्म हुआ, खुतबा शुरू हुआ, रजिस्टर बंद हो गया। इंशाअल्लाह जुमा की नमाज, खुदा की बंदगी हमसे कभी भी अधूरी नहीं होगी। पाबंदी के साथ खुदा की बंदगी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने खुदा को रमज़ान में, अपने खुदा को जुमा में, अपने रसूल को रबीउल अव्वल में, अपने कुरान को जनाजे पर याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने, मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख, मस्जिद में आके देख, होगा खुदा के सामने, सर को झुका के देख, सर को झुका के देख, फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके देख, सजदे में जाके दे। पहला पैगाम निकल गया, दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। तकिया पर जब आपका सर रहे तो 3 चीजों पर ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट के लिए ही, 2 ही मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, आज या कल, जब जब मौका मिले, तकिया पर सर रहे, 3 चीजों पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेता। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, इस्लाम मुफ्त दे दिया, कोई कीमत आपने नहीं चुकाई है, कोई कुर्बानी नहीं दी है, मुफ्त में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई। तीसरा एहसान पर गौर कीजिएगा, अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत में आपको पैदा फरमाया। इस्लाम जानते दुनिया में कैसे फैला, दिखाने के लिए जा रहा हूँ तारीख के हवाले से। अल्लाह करे कि इस्लाम की अजमत हम लोगों के दिल में बैठ जाए और इस्लाम के लिए 100% हम सब कुर्बान हो जाए। अल्लाह के रसूल ने 313 आदमी को लेकर के इस्लाम फैलाया, सिर्फ 313। अल्लाह के रसूल ने पूरे अरब में 10 साल के अंदर इस्लाम को फैला दिया, सिर्फ 10 साल में। 10 साल के अंदर पूरे अरब में अल्लाह के रसूल ने इस्लाम फैला दिया। उमर का दौर आया, उमर ने इस्लाम को फैलाया। जानते हैं कितना फैलाया? 22 लाख मुरब्बा मील, 51,000 मुरब्बा मील जमीन पर उमर ने इस्लाम को फैलाया। टीपू सुल्तान का दौर आया, टीपू सुल्तान ने इस्लाम को फैलाया। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जानते हैं इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला, कितना लंबा इस्लाम हुआ। 1 करोड़ 57 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैल गया। 1 करोड़ 57 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैल गया। 1984 की रिपोर्ट है कि 50 साल के अंदर इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला, 235% इस्लाम फैल गया। ईसाइयों के मुल्क में ईसाइयत कितनी फैली, 47%। और ईसाइयों के मुल्क में इस्लाम कितना फैला, 235%। इस्लाम को मिटाने के लिए पहली ताकत इस्तेमाल हुई है, जानते हैं कब? 1297 ईस्वी में, 1257 ईस्वी में इस्लाम की सारी किताबों को दरिया में डाल दिया गया। करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, आलिमों को फांसी दी गई ताकि इस्लाम का चराग गुल हो जाए। उसके बाद 1857 में मुसलमानों का इस्लाम खत्म करने का अंग्रेज का प्लान था। क्या प्लान बनाया? 2
लाख मुसलमानों को मारे, 52,000 उलमा को फांसी दी, 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। लेकिन जिसको खुदा बाकी रखे उसको कोई मिटा नहीं सकता। 5 आदमियों ने मिलकर के प्लान बनाया है कि नबी को खत्म कर देंगे, प्लान अधूरा ही रह गया। 12 आदमियों ने हम मिलकर के नबी को घेरा, अल्लाह के नाम पर मिट्टी उछाली गई, आंख बंद हो गई, हमारे नबी हिफाजत के साथ निकल गए। 70 आदमियों ने आपका पीछा किया, 70 आदमियों ने आपका पीछा किया ऊंट के लालच में, लेकिन नबी की मोहब्बत की निगाह पड़ी, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नबी की हिफाजत कैसे हुई है आपको सुनकर के हैरत हुई। गारे सौर में आए, मकड़ी ने जाला लगा दिया, गारे सौर में आए, कबूतर ने अंडा दे दिया। आपको इससे भी बड़ी हैरत होगी, मदीना में आप जाएंगे लाखों कबूतर आपको नजर आएंगे, मक्का जाएंगे लाखों कबूतर नजर आएंगे। जानते हैं ये कबूतर कहां से आया? बयाबान में, सुनसान में, बालू में, जहां पानी तक नहीं है, खाने के लिए दाना तक नहीं है, लाखों की तादाद में कबूतर कैसे आए? मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। नबी की हिफाजत में जो कबूतर ने, जिस कबूतर ने अंडा दिया था, जिस जोड़े ने नबी की हिफाजत की थी, उसकी नस्ल में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, लाखों कबूतर जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। नबी के दीन की हिफाजत करेंगे, इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़े होंगे, जान की कुर्बानी देनी पड़े इंशाअल्लाह जान की कुर्बानी दे करके इस्लाम की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लड़की के चक्कर में अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, रोशन खुदा करे। इस्लाम वो पौधा है जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा, जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हो, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद जनवरी आने वाला। जनवरी की पहली तारीख में क्या तमाशा होगा? 2022 खत्म होगा, 2023 शुरू होगा। रात के ठीक 12 बजे इतना बड़ा हंगामा होगा, इतना बड़ा शोर होगा, और पटाखे छोड़े जाएंगे, गुब्बारे उड़ाए जाएंगे, खेल कूद का तमाशा होगा। इतनी बड़ी बर्बादी से हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान, गरीब नौजवान गुजरेंगे कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। ठीक 12 बजे पटाखे छुड़ेंगे। क्यों? कि 2022 चला गया और 2023 शुरू होने वाला है, और रोड पर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। जब सुबह होगी तो छुरिया मुर्गा ला करके उसको ज़बह किया जाएगा, उसको चखने के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद दारू को इस्तेमाल किया जाएगा। जानते हैं कितनी मिकदार में दारू पिया जाएगा? $400 बिलियन नया साल मनाने में जवान दारू में पैसे को बहा देता है। ध्यान से सुनिएगा, वो ईसाई नया साल आएगा, नया साल आएगा, हम लोग नया साल मनाएंगे, उसमें आंख बंद करके हम दारू पीते हैं। इंसाफ से बताइए, ये नया साल है, ये कौन सा नया साल है? 2023 ईस्वी का नया साल है, ये ईस्वी है, ईसाई कल्चर है। नया साल मनाया जाता है, चखना लेकर के दारू पिया जाता है, बिस्मिल्लाह खराब किया जाता है, इसलिए 2022 खराब गया, 2023 खराब जाएगा, उसके बाद 2024 मनाया जाएगा, उसके बाद 2025 मनाया जाएगा। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बिस्मिल्लाह खराब हो गया तो आने वाला साल अच्छा होगा? नहीं होगा। जानते हैं इस तरह का तमाशा करने वाला क्या नुकसान उठाएगा?
اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان قبر میں دفن ہوتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں یہ وہ جوان ہوگا جو زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑتا ہوگا تو اللہ مرنے کے بعد اس کے چہرے کو قبلے سے موڑ دے گا، اللہ اپنی پہچان سے محروم کر دے گا، نجات نہیں ملے گی، نبی کے طریقے کو چھوڑا، نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو میرے طریقے کو مت چھوڑنا، عیسائی کے طریقے کو مت پکڑنا، یہودی کے طریقے کو مت پکڑنا، اگر یہودی اور عیسائی کے طریقے کو پکڑو گے تو تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے، میں تمہارا نبی تم میرے امتی نہیں رہو گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ محرم آئے گا ماتم نہیں کریں گے، نیا سال آئے گا جشن نہیں منائیں گے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ وصول ہو گیا، آج کا یہ جلسہ وصول ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں سال اچھا کیسے جائے گا۔ جب نیا سال آ جائے تو آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کتنی کی ہے، مخلوق کی خدمت کتنی کی ہے، اور آپ کو ارادہ کرنا ہے گناہ نہیں کریں گے، آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ 2023 میں حرام نہیں کمانا ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ ہم غلط ماحول میں نہیں رہیں گے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں 2022 آپ کا برباد ہو گیا، 2023 برباد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نیا مرغا خریدا جائے گا۔ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیں شاہ سے کنگال ہے، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر امن بلند اقبال رہے، یہ سال تو اچھا سال ہے، پھر امن بلند اقبال رہے، وہ سال تو اچھا سال ہے۔ 3 پیغام نکل گئے اور چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کے بعد 2 پیغام باقی ہیں، آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت تھکے ہوئے ہیں اور دیر سے آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیشانی کی چمک اڑ رہی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ تھک گئے ہیں، لیکن حوصلہ ہارنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کو اس دنیا میں ترقی کرنا ہے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو راستہ بتا رہا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کرنا ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، حلال کمانا ہے۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دھیان سے سنیے، باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے ابا آپ نے جو اپنی شادی میں پیسہ خرچ کیا کتنا پیسہ تھا؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا اور میں قرضے کو ابھی تک چکا رہا ہوں، ابھی قرضہ پورا ادا نہیں ہوا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بھکاری آیا بھیک مانگنے کے لیے، اس سے کہا آپ 10 روپے دیجئے،
اس سے کہا کہ آپ 100 روپے دیجئے، ایک آدمی سے کہا آپ 500 روپے دیجئے، تو جس سے 500 روپے مانگا اس نے کہا یار اس سے 100 روپے لے رہے ہو، اس سے 10 روپے لے رہے ہو، مجھ سے 500 روپے کیوں لے رہے ہو؟ کہا جس سے 10 روپے لے رہا ہوں، جس سے 100 روپے لے رہا ہوں، اس سے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا۔ تم سے 500 روپے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جو ملے گا آج ہی ملے گا، تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہو، تم کل امیر نہیں رہو گے، میری طرح کنگال ہو جاؤ گے۔ دھیان سے سنیے گا، بیٹا کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی والے سے باپ کہہ رہا ہے، بیٹی والے سے بیٹا کا باپ کہہ رہا ہے 200 باراتی آئیں گے۔ جب گنتی ہوئی تو 420 نکلے، وہ 420 کا جو اضافہ ہوا وہ سب بچے تھے۔ تو اب بیٹی والے نے کہا کہ آپ نے کہا تھا 200، یہاں آپ 420 لے کر کے آئے۔ کہا وہ بچے، تو کیا یہ بچے بن باپ کے ہیں؟ آپ نے 200 کا اضافہ کر دیا، 420 کھلانا تھا تو اپنے گھر پر بٹھا کر کے کھلاتے، حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ دھیان سے رکھیے گا، آج شادی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب کچھ اور ہو رہا ہے۔ مسلمان لڑکا غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں 1 سال میں کتنی مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگی؟ 3 لاکھ کی تعداد۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، غریب بچوں کے لیے جوانی کے دہلیز پر پہنچنے کے بعد رشتہ بغیر پیسے کے نہیں آ رہا ہے۔ اب اس نے غلطی کیا کہ جو ملا اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا، باپ بھی ذمہ دار، یہ سماج بھی گنہگار۔ آج جو مسلمان پیسے والے ہیں وہ کتا پالتے ہیں، غریب کو نہیں پالتے۔ کتا کتنا مہنگا ہوتا جانتے ہیں؟ 2 لاکھ کا کتا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے نوکر بھی ہوتا ہے۔ کتے کی شادی بھی ہوتی ہے، اس میں بارات بھی آتی ہے، اور یہ بارات میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ انسانی کتے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہی ہندوستان کے برابر میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں مفت ساڑھی بانٹی جا رہی ہے، فری میں ساڑھی بانٹی جا رہی ہے۔ جتنی بھی غریب عورت تھی سماج کی سب آ گئی۔ اس بھیڑ میں 19 عورت کچل کر کے مر گئی، 19 عورت کچل دی گئی اور وہ مر گئی۔ اس کو کیا ملا؟ ساڑھی نہیں ملی، بلکہ کفن ملا۔ ہر سال ہندوستان میں 15 سے 20 ہزار لوگ ایڑیاں رگڑ کر کے غریبی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہم کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسہ ہے، غریبوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کتے کو دیکھتا ہے، جوان کتے کو، تو وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ یہ راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کتے کو دیکھیں گے وہ ٹانگ اٹھائے گا، پیشاب کرے گا۔ ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹانگ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ پیشاب نہ لگے۔ لیکن اسی کتے کو آپ دیکھیں گے کہ پاخانہ اس کو زمین میں ملتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ منہ کو پاخانے سے نہیں بچا رہا، ٹانگ کو پیشاب سے بچا رہا ہے۔ حرام کھانے والے کی مثال اسی کتے کی طرح ہے۔ جو بیٹا کو بیچتے ہیں، بیٹی والے سے پیسہ لیتے ہیں، یہ رشوت کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ کتے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پیشاب سے پخانہ سے اپنے کپڑے کو، بدن کو بچاتے ہیں، لیکن بیٹے کے مطالبے پر جو پیسہ ملتا ہے یہ حرام، یہ پیشاب پخانے سے بدتر ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ جو دے دے گا آپ کو دنیا نہیں دے سکتی۔
مالا مال کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ ایک مثال پر، اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود۔ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کے عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس ایک باپ کی بیٹی کے باپ کا خط آیا، اس خط میں لکھا ہوا تھا، حضور مجھ کو اجازت دے دیے، میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ ارے اللہ کا بندہ، زہر پی کر کے کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟ کہ مجھ کو 4 بیٹی ہے اور گاڑی کا مطالبہ ہے، سامان کا مطالبہ ہے، پیسے کا مطالبہ ہے، ایک بیٹی رہے تو پورا کرے مطالبہ، 4 بیٹی کا مطالبہ میں کہاں سے پورا کروں گا؟ بھیک بھی مانگ کر کے لاؤں گا تب بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا، مجھ کو اجازت دے دیجئے، اس ذلت سے مر جانا اچھا ہے جس میں سماج آنکھ کے باوجود بھی اندھا ہے، زبان کے باوجود بھی گونگا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی غریب ہے، لالچی ہے، کنگال ہے، غریب کو لوٹ کر کے امیر بننا چاہتا ہے۔ خدا کے واسطے یہ ظلم مت کیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ایک وعدہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ہے ایمان سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں۔ 2 پیغام جوان کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے سنا دوں گا، میرا حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مت کیجیے گا، نکل جائیے گا، 9-11 ہو جائیے گا، دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ بستی ہے، اسی کے آس پاس میں کہیں قبرستان ہے، آس پاس میں کہیں قبرستان ہے، بستی یہاں ہے، پیچھے قبرستان ہے۔ قبرستان کو ایک صحابی جب بھی دیکھتے تھے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا، قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ قبرستان دیکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ کہا یہ جو قبر کے اندر مردہ ہے اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، کاش کہ مجھے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا اور میری نیکی میں اضافہ ہوتا۔ جانتے ایک تلوار ہوتی ہے، تلوار سے سر کٹ جاتا ہے، لیکن ہماری عمر کو تلوار سے کاٹنے والی کون سی چیز ہے جانتے ہیں؟ یہ رات ہے، یہ دن ہے۔ جیسے رات کٹتی ہے میری عمر کو کاٹ دیتی ہے، جیسے ہی دن گزرتا ہے میرے زندگی کے حصے کو کاٹ دیتا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 2 ٹنکی ہوتی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے ہی نہیں۔ جس ٹنکی میں ٹوٹی ہے اس کو کھولا گیا، پانی نکلا، اور جب پانی نکل گیا تو بند کر دیا۔ اس ٹنکی کا پانی بچا ہوا بھی ہے، خرچ ہو رہا، بچا ہوا ہے، خرچ ہو رہا، بچا ہوا ہے، خرچ ہو رہا۔ ایک ٹنکی ایسی ہے کہ اس میں ٹوٹی ہی نہیں ہے، پانی رس رہا۔ یہی ہماری زندگی کی مثال ہے، وہ رس رہا ہے، رس رہا ہے۔ آج بچپن میں ہے، کل جوان ہوں گے، اور آج جوان ہے، کل بوڑھے ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سٹیج قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے۔ حشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زندگی دی کہاں آباد کیا، جوانی دی کہاں برباد کیا، مال کہاں سے کمایا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ دھیان سے رکھیے گا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تک جوانی ہے تب تک زندگانی ہے، جیسے ہی جوانی گئی زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے
سب سے طاقتور پاورفل جو سرمایہ آدمی کے پاس ہے وہ جوانی کا ہے۔ جوانی گئی زندگانی گئی، لیکن جوان کو شیطان دو دھوکہ دیتا ہے۔ پہلا دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اس کا ارادہ ہوا مجھے نیک کام کرنا ہے تو شیطان کہتا ہے یار جلدی کیا ہے، نیک کام کرنا ہے نا، کل کرنا، کل کے اوپر ٹال دیا، وہ نیکی گئی ہاتھ سے۔ شیطان دوسرا دھوکہ دیتا ہے جوان کو، اے جوان گناہ چھوڑنا ہے صحیح بات ہے لیکن آج کر لو کل توبہ کر لینا۔ جوان پھسل گیا، اس کے ہاتھ سے نیکی بھی گئی، اس کے ہاتھ سے توبہ بھی گیا۔ یاد رکھو، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، مکیش امبانی دنیا کا تیسرا ارب پتی ہے۔ اس نے کہا کہ مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود مکیش امبانی نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ پروفیسر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی کمپنی میں 30,000 ڈاکٹر ہیں، 30,000 انجینئر ہیں، 30,000 پروفیسر ہیں۔ اس نے کہا مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آدمی کو وقت برباد ہونے سے بچا لے، آدمی وقت کو برباد ہونے سے بچا لے، اس سے بڑھ کر کے کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس کے پیچھے ہوگی، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کو 5 کام میں دیر نہیں کرنی ہے۔ مہمان آئے اس کو جلدی سے کھلائیے، توبہ کا خیال آئے جلدی سے توبہ کیجیے، لڑکا بالغ ہو جائے جلدی سے نکاح کیجیے، نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھیے، جنازہ اٹھ جائے جلدی سے دفن کیجیے۔ کیا پتا آپ غریب ہو جائیں، کیا پتا آپ نافرمان ہو جائیں، کیا پتا آپ بوڑھے ہو جائیں، کیا پتا آپ مر جائیں، آپ کو موقع ہی نہ ملے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، جب تک جوانی ہے زندگانی ہے۔ جوانی کو آپ نے اللہ کی عبادت میں لگا دیا، رسول کے اطاعت میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا، تو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ ایک بوڑھا آیا ڈاکٹر کے پاس، کہا کہ میرے سر میں درد ہے، کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے، کہا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، کہا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، کہا یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ ایک تماچا زور سے مارا کہ تمہارے یہاں کوئی علاج نہیں ہے، صرف بڑھاپا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا، یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نام ورب نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ برابر آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سن رہے ہیں جیسے پتھر ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو روحانی طاقت نے پتھر بنا دیا ہے۔ اب سیدھے میں آپ کا جنازہ پڑھ کر کے قبرستان ہی پہنچا دیتا ہوں۔ آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں اور جلدی سے اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر رکھیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر رکھیں گے حکومت چلی جائے گی آپ، عورت کو پیر کے نیچے رکھیں گے دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ ایک آدمی میرے اسٹیج میں ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جو سسرال ہی میں رہتا ہے،
گھر میں نہیں رہتا. لیکن یہ غلطی آپ لوگ مت کیجیے گا. جو برابر سسرال میں رہے وہ گھر جمائی داماد کتا دونوں برابر. دھیان سے رکھیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا کہ بیٹی کے اوپر پیغام آیا. باپ نے کہا قبول کر لو, تو پہلی بیٹی نے کہا میں قبول نہیں کروں گی, یہ باہر کا آدمی ہے, قریب کا آدمی نہیں ہے, یہ میرے باپ کو بھی نہیں جانتا, میں اس کو بھی نہیں جانتی, اور یہ آدمی میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا, مجھ کو طلاق دے دے گا, مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے. تو باپ نے دوسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس کا رشتہ منظور کر لو. تو دوسری بیٹی نے کہا کہ میرے اندر تو کوئی کمال ہی نہیں ہے, عیب ہی ہے, مجھ کو یہ معاف نہیں کرے گا, مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے. تیسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم قبول کر لو. تو تیسری بیٹی سامنے آئی, اس نے کہا ابا حضور اس رشتے کو میں سراخوں پر رکھتی ہوں, مجھے یہ رشتہ منظور ہے, میرے اندر عیب بھی ہے, میرے اندر ہنر بھی ہے, اور میرا باپ بڑا آدمی ہے, چھوٹا آدمی نہیں ہے, اور میں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے, اس لیے میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں. جب رخصتی کا وقت آیا, بیٹی کی شادی ہو گئی, رخصتی کا وقت آیا تو اس نے شرط رکھ دیا جب تک بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں. بستی میں 40 سال کی لڑائی چل رہی تھی, 40 سال سے. ایک بستی کی لڑائی دوسری بستی سے 40 سال سے چل رہی تھی. شرط رکھ دیا میں اسی شرط پر جاؤں گی جب دو بستی کی لڑائی جو 40 سال سے چل رہی ہے ختم ہوگی. اب اس کا شوہر سوچتا ہے یار یہ لڑائی جاری رہے گی تو میری بیوی تو رخصت ہو کر کے آئے گی ہی نہیں. 3000 اونٹ لے کر کے وہ دوسری بستی والے کے پاس گیا, ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ لے لیجئے اور لڑائی کو ختم کیجئے, ورنہ میری شادی ادھوری ہی رہ جائے گی, میں بچے کا باپ نہیں بن سکوں گا. وہ لڑائی ختم ہو گئی. ایک بچی کی ہوشیاری سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو گئی. اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے. آمین آمین آمین. دھیان سے رکھیے. رشتہ آیا, آپ دیکھیں گے کہ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو 72 بار صابن لگاتی ہے, کسی طرح یہ کالا بیٹا گورا ہو جائے. لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالا گورا نہیں ہوتا ہے. لیکن ماں کی محبت ہے کہ وہ اپنے کالے بیٹے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے. دھیان سے رکھیے گا. رشتہ آیا, کالا آدمی آیا لے کر کے, رشتہ کالا آدمی لے کر کے آیا. دروازے پر لڑکی کا باپ آیا, اس نے اس کالے آدمی سے کہا کیوں آئے ہو میرے یہاں؟ کہا تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا. کہا آئینہ میں ذرا منہ دیکھ لو 72 مرتبہ, تم میرے اس رشتے میری بیٹی کے لائق ہو؟ بیٹی سن رہی تھی. بیٹی نے کہا ابا حضور تم کو یہ رشتہ منظور ہو یا نہ ہو مجھے یہ رشتہ منظور ہے. میں اس کالے کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اس کالے کو جس کملی والے نے بھیجا ہے میں اس کو دیکھ کر کے رشتہ منظور کر رہی ہوں. تیسری مثال آ رہی ہے, دھیان سے سنیے گا. بیٹی کے پاس باپ آیا اور کہا کہ بیٹی خوش ہو جاؤ, تمہارے لیے ایسا رشتہ لے کر کے آیا ہوں کہ بستی میں کسی کو بھی ایسا داماد نصیب نہیں ہوا. تو بیٹی نے کہا ابا حضور کیا بات ہے, کیسا لڑکا ہے؟ کہا کہ بیٹی سونار ہے, سونے کی دکان ہے, زیور کی دکان ہے, اس سے تمہارا رشتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ تمہارے بازو کو زیور سے بھر دے گا, تمہارے کان کو زیور سے بوجھل کر دے گا. بیٹی اس رشتے کو منظور کر لے. تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. وہ لڑکا ضرور ہے, سونے کی دکان ضرور ہے, مجھ کو سونا نہیں چاہیے, نبی کی سنت چاہیے. جب وہ لڑکا اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتا, نبی کا لحاظ نہیں کرتا, وہ میرا کوئی لحاظ نہیں کرے گا. چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ جوان بیٹی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے, بارات آنے والی ہے, اپٹن لگایا جا رہا ہے لڑکی کو. تو لڑکی مایوس بیٹھی ہوئی رہتی ہے, کچھ نہیں بولتی. اپٹن لگایا جا رہا ہے, محلے کی خاندان کی ساری عورت جمع ہے, ماں بھی جمع ہے, ماں بھی بیٹھی ہے, دادی بھی, نانی سب. ان سب کے باوجود بھی وہ لڑکی مایوس ہے, کچھ نہیں بولتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے. ایک
وجہ یہ ہے کہ اس کو غم ہو رہا کہ 18 سال جس باپ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی اس گھر کو 2 بول بولنے پر چھوڑنا پڑے. ایک غم تو اس کا ہوتا ہے. دوسرا غم جانتے ہیں کس کا ہوتا ہے؟ یہ میری نانی میری تعریف کر رہی ہے, یہ میری دادی تعریف کر رہی ہے, میرے باپ تعریف کر رہے ہیں, میرے خاندان کے لوگ تعریف کر رہے ہیں, ان کی تعریف سے کیا ہوگا, بلکہ میں جس کی دلہن بن رہی ہوں وہ جب تعریف کرے گا تب میں قابل تعریف. بے شک. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. بیٹا سے زیادہ آپ بیٹی کو تعلیم دلائیے. آپ کو بہو کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے, ماں کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے, ساس کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بیٹی آگے چل کر کے ماں بنتی ہے, بہو بنتی ہے, ساس بنتی ہے. بیٹی کو آپ زیادہ تعلیم دلائیے. انشاءاللہ تعلیم کم ڈگری زیادہ دلائیں گے, ہاتھ اٹھائیے. دھیان رکھیے گا. لڑکا پیچھے ہے, لڑکا آگے ہے, لڑکی پیچھے. لڑکی آگے ہے, لڑکا پیچھے. تو لڑکی پلٹ کر کے دیکھا کہ لڑکا میرے پیچھے کیوں آ رہا. تو پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں. اچھا عاشق ہو, ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. ارے اللہ کا بندہ کتنا بے وقوف ہے, مجھ پر کیا عاشق ہے, میری بہن پر عاشق ہو جا. میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے, میرے پیچھے آ رہی ہے. اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر جھانکنے لگا. لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا. تو جھوٹا عاشق ہے, سچا عاشق نہیں ہے. اگر سچا عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان رہتا, دوسرے کی طرف دھیان کیسے چلا گیا. لڑکی کو پڑھائیے. پیر صاحب آئے بستی میں, میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے, آپ کو دعا تک جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھنا. جیسے میں مہمان ہوں, میرے بعد آنے والے بھی مہمان ہیں, آپ میزبان ہیں, وہ سنائیں گے آپ سنیں گے, تب میزبانی کا حق ادا ہوگا. انشاءاللہ حق ادا کر کے اٹھیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے, مکمل صحیح جا رہا ہے, دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے. بستی میں پیر صاحب آئے, عورت کو پتہ کرنا تھا کہ 1 نمبر پیر ہے یا 2 نمبر پیر ہے. تو عورت نے مرد سے پوچھا, پیر صاحب سے پوچھا کہ پیر صاحب آپ 2 نمبر کے پیر ہو یا 1 نمبر کے پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے جلال میں کہا, او کم بخت تمہیں پتہ نہیں ہے, میں 1 نمبر کا پیر ہوں, بیٹھتا یہاں ہوں, مدینہ دیکھ لیتا ہوں. کبھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. دسترخوان بچھا کر کے عورت نے کھانا رکھ دیا. کہا کہ پیر صاحب یہ کھانا کھائیے. کہا کتنی بدتمیز عورت ہے, یہ روکھا سوکھا دے دیا ہے اور کہہ رہی ہے کھانے کے لیے. تو عورت نے کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو, بیٹھتے یہاں ہو, مدینہ نظر آتا ہے, اور چاول میں ترکاری چھپی ہوئی ہے, تم کو نظر نہیں آ رہی ہے, تو 2 نمبر کا پیر ہے. ایک بات جس مثال پر میں پیغام کو ختم کر رہا ہوں, جس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے, اس مثال کو سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. دھیان سے اس کو سنیے گا. جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو گھر کی ساری عورت گھیر لیتی ہے, اس سے سوال کرتی ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ تمہارا شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ. اب اس سے پوچھا جاتا تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو کہتی ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ. اب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال. تو ماں نے سمجھ لیا کہ اس کو سب کچھ پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے. اب ماں نے اس لڑکی کو ادب دینا شروع کیا کہ بیٹی ایک سوال سنو, میں تم سے سوال کر رہی ہوں, تمہارے جواب سے پتا چلا کہ تم کو سسر بھی پسند ہے, سسرال بھی پسند ہے, شوہر بھی پسند ہے, مگر ساس پسند نہیں ہے. بیٹی انصاف سے ایک میرے سوال کا جواب دو, تم جو میکے سے سسرال گئی ہو تم کو کون لے کر کے گیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا میری ساس آئی تھی, مجھ کو پسند کیا تھا اور رشتہ کر کے اپنے بیٹے کے لیے مجھے سسرال لے گئی تھی. تو ماں نے کہا انصاف سے بتاؤ بیٹی, اگر ساس نے وہ احسان تمہارے اوپر نہیں کیا ہوتا تو تم کو اچھا سسر نہیں ملتا, اچھی سسرال نہیں ملتی, اچھا شوہر نہیں ملتا. اب بیٹی کو سمجھ میں آیا ساس دشمن نہیں ہوتی ہے, بلکہ کبھی ماں ہوتی ہے, کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے, بے
شور ہے، حسن معاشرت میں سراسر حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، آپ کے گھر میں کبھی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔ گناہ کریں گے آفت آئے گی، غلط کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی۔ گارنٹی لیتا ہوں، آپ تین کام سے توبہ کر لیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔